بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ دو تین اہم ترین ڈیولپمنٹس جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے، جو 5 سالہ نااہلی توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد ہوئی ہے، اس کو معطل کرانے کے لیے، اسے سسپینڈ کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 رکنی بینچ کے سامنے ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں جسٹس اطہر من اللہ، بڑے فیمس جسٹس، انصاف کے بہت بڑے علمدار، اور جسٹس طارق مسعود صاحب جو اس ٹائم قائم مقام چیف جسٹس ہیں، ان کے سامنے یہ درخواست دی گئی ہے۔ اور درخواست جو ہے وہ وکیل ہیں شہباز کھوسہ صاحب، لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹے، انہوں نے یہ دائر کی ہے کہ یہ جو ایک نااہلی ہے یہ سسپینڈ کی جائے، اور انہوں نے بہت حوالے بھی دیے، قانون کے حوالے دیے۔ ایک وہ مخدوم شاہ جو ہیں ان کا حوالہ دیا، جو جاوید شاہ ہیں تو ان کا بھی حوالہ دیا کہ یہ جو نااہلی ہے یہ سزا کے ساتھ ہی سسپینڈ ہو جاتی ہے۔ تو الیکشن کی آمد ہے، تو عمران خان صاحب کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں، ہر حالت میں کریں، اور ایک بہت بڑی پارٹی کے وہ سربراہ ہیں تو ان سے یہ بنیادی حق نہیں چھینا جا سکتا۔ تو جس کے اوپر بڑے اہم ریمارکس آئے ہیں، چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس طارق مسعود صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پہلے کیس سنا گیا 3 رکنی بینچ کی جانب سے، اب یہاں پر اس ٹائم جو عدالت میں موجود ہے وہ 2 رکنی بینچ ہے اور اویلیبل بھی یہی ہے، تو یہ 4 رکنی بینچ یا 3 سے زیادہ جتنے بھی ہیں وہ یہ بینچ کیس سن سکتا ہے، تو تھوڑا سا صبر کر لیں۔ تو جس کے اوپر جو کھوسہ صاحب ہیں، شہباز کھوسہ صاحب، انہوں نے کہا کہ دیکھیں سر آپ ہی یہ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کیونکہ ابھی سکروٹنی کا عمل جو ہے وہ جاری ہونے والا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور عمران خان صاحب الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو عمران خان صاحب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو فنڈامنٹل رائٹس دیے جائیں جیسے باقی تمام سیاسی لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، تو یہ خدا را خود ہی کریں۔ تو خیر ابھی اس کو ملتوی کیا گیا، پراپرلی درخواست بھی ان کے سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے، لیکن یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے، دوبارہ دائر کی جائے گی ایک نئے سرے سے۔ شہباز کھوسہ صاحب اس کو دائر کریں گے اور یہ معاملہ اب عدالت میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں بلے کے نشان کی۔ تو کل پشاور ہائی کورٹ میں، جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا ہے کہ یہ متوقع فیصلہ تھا، یہ بالکل واضح تھا کہ پشاور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کوئی بھی ہائی کورٹ اس فیصلے کو، الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سسپینڈ کرنے کی مجاز ہے، کسی ٹائم بھی، اینی ٹائم، کسی ایک سیکنڈ میں سسپینڈ کر کے پرے مارے گی۔ تو وہی ہوا، معاملہ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی بجائے پشاور ہائی کورٹ میں، اور وہاں پر جو جسٹس اکرم صاحب ہیں انہوں نے یہ معاملہ سنا، پورے 4 گھنٹے سماعت جاری رہی، پورے 4 گھنٹے دلائل اور ریمارکس آتے رہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل موجود تھے، الیکشن کمیشن کے وکلاء موجود تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر گور تھے، بیرسٹر ظفر علی خان تھے، اور کافی مشال یوسف زئی اور تمام وکلاء وہاں پر موجود تھے۔ تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کی گئی، دلائل دیے گئے، اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سنگل بینچ نے اس پورے کیس کو سنا۔ یہ جو کیس تھا بلے کا نشان جو معطل کیا گیا، یا انٹرا پارٹی الیکشن جو الیکشن کمیشن نے معطل کیے، یعنی کہ جو الیکشن کمیشن ایک عدالت بنا ہوا ہے، اور یہ پچھلے 16-17 ماہ سے الیکشن کمیشن ہر ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جو عدالت اس کو اڑا کے رکھ دیتی ہے، حالانکہ یہ بات الیکشن کمیشن کو پتہ ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، اس کے جو قانونی ٹیم ہے وہ اس کو بتا دیتی ہے کہ یہ جو معاملہ آپ، یا یہ جو فیصلہ آپ دے رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں سسٹین نہیں کرے گا، اس کو دھجیاں اڑ جائیں گی، یہ کچرے کی ٹوکری میں فیصلہ جائے گا۔ لیکن وہ جناب عالی چیف الیکشن کمیشنر
सिकंदर सुल्तान राजा सिकंदर भी हैं, राजा भी बने हुए हैं और अदालतों के अहकामात के बावजूद वो एक खुद अदालत बने हुए हैं और इसी तरह के फैसले देते आ रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब किस्म का एक सिनेरियो है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक अदालत बन के फैसले दे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जाता तो मामला सस्पेंड होना था। तो पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान जो है उसको रिटेन कर दिया है और वापस करवा दिया है इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो फैसला था उसको सस्पेंड कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच इसके ऊपर समाअत कर रहा था और काफ़ी लंबे टाइम तक उनके दलाइल और रिमार्क्स सामने आए। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अहम है कि ये लोग इस तरह के फैसले करते हैं। ये चीफ इलेक्शन कमीशन जो है इसने इस तरह के कई फैसले किए हैं, लेकिन इनकी जो कानूनी टीम है, जो वकला हैं, जो अटॉर्नी जनरल हैं, वो भी जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने खड़े होते हैं तो उनके सवालात के जवाबात भी नहीं दे पाते, आईनी सवालात के जवाबात नहीं दे पाते। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक सवाल किया और बहुत से ऐसे सवाल थे जिनके वो जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने एक सवाल किया जस्टिस साहब ने कि आप ये बताएं कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 दिन दिए इलेक्शन करवाने के, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन। अच्छा, 20 दिन में उन्होंने इलेक्शन करवा के आपके हवाले कर दिए। अब आपका मामला तो खत्म हो जाता है कि आपके सामने 20 दिन में इलेक्शन हो गए हैं और एक पार्टी ने इलेक्शन करवा दिए। अब ये बताएं कि आपके पास कौन सा इख्तियार है कि आप उस सियासी पार्टी का जो सर्टिफिकेट है वो ख़त्म करें, और आपके पास कौन से ऐसे कागजात हैं, कौन से ऐसे आइन और कानून है जिसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी ऐसी पार्टी है जिससे आप बल्ले का निशान छीन लें या उसका साइन छीन लें। तो इनके पास कोई भी जवाब नहीं था, ना इनके वकला के पास, ना ही एडिशनल अटॉर्नी जनरल के पास, किसी के पास भी इनका कोई जवाब नहीं था। खैर, बड़ा ज़बरदस्त फैसला पेशावर हाई कोर्ट का। ये वो पेशावर हाई कोर्ट है जिसने पहले भी इलेक्शन कमीशन को बड़े हुक्म जारी किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान वापस हो चुका है। पीटीआई को पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। ये पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 16 माह से कानूनी जंग लड़ रही है, अपने बका की जंग लड़ रही है, गिरफ्तारियों, तशद्दुद और चार चौदीवारी के तकद्दस से लेकर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी तक, और फिर एक एक करके सियासी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकाले गए, वो भी बीच में देख लें। और फिर जो क्रैक डाउन हुए और जलसे जुलूस नहीं होने दिए, रैलियां नहीं निकलने दी, वर्कर कन्वेंशन नहीं होने दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और फिर अब बल्ले का निशान, और इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी है इसकी जंग। तो ये सारी बका की जंग, कानून की जंग, आइन की जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ी है। मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था कि इमरान खान भी होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होगी, बल्ले का निशान भी होगा और 8 फरवरी को इलेक्शन भी होगा। बस देखना ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी होगा और जरदारी आसिफ जरदारी होगा, नवाज शरीफ लंदन की फ्लैट नहीं पकड़ेगा, और बाकी मैदान में कितना कचरा और होगा। बस ये देखना है, क्योंकि ये बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुका है। अब होना ये है कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन की टिकट करा लेनी है, क्योंकि ये लोग हार चुके हैं और इनके हारे हुए हथकंडे, इनके सारे ये चीज़ें चालें सारी बेनकाब हो चुकी हैं और कौम जानती है। ये देख लें कि इसने एक कबूतर वाला जलसा किया लाहौर में, और उसके बाद अभी तक ना कोई जलसा किया है, ना कोई वर्कर कन्वेंशन किया है, ना कोई रैली निकाली, ना कोई जुलूस किया है। नवाज शरीफ साहब ने एक ही कबूतर वाला जलसा किया, वो हो सकता है कबूतर भी मार गया हो अभी तक, क्योंकि उसको भी बुखार चढ़ गया होगा। तो ये इस किस्म के लोग हैं, ये हार चुके हैं। इनको पता है कि अब आवाम के सामने जाएंगे तो टमाटर, जूते और स्याही मुंह पे फेंकेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी जानब बड़ी अफसोसनाक खबर, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके साथ जो ज्यादती की गई है आज, वो बड़ी
یہ افسوسناک ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کے اوپر سائفر کیس کا ایک مقدمہ تھا. عمران خان صاحب کے اوپر تو بہت سے اور مقدمے بھی ہیں جن کی گرفتاریاں ڈالی گئی ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کی تمام مقدمات میں ضمانت ہو چکی تھی سوائے ایک کے، وہ سائفر کیس تھا. اب سائفر کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت دے دی اور عمران خان صاحب کو بھی ضمانت دے دی اور پورے کا پورا کیس اڑا کے رکھ دیا ہے. پھر بھی ان کا جو روپکار ہے وہ اس کے لیے 2 دن ان کی بیٹی سحر بانو جو ان کا نام ہے وہ گھومتی رہی، عدالتوں کے چکر لگاتی رہی، جیل کے چکر لگاتی رہی، پھر بھی ان کی روپکار نہیں ایشو کی گئی. جب روپکار ایشو نہیں کی گئی تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پنڈی کا جو ڈپٹی کمشنر ہے اس نے ڈیٹینشن آرڈر جاری کر دیا شاہ محمود قریشی صاحب کا 15 دن کے لیے مزید کہ ان کو نظر بند کیا جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جی ان کو نظر بند اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ 9 مئی کے مقدمات میں یا معاملات میں ملوث تھے اور نقص امن کا خطرہ ہے، کوئی امن و امان کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو 15 دن کے لیے مزید ڈیٹینشن آرڈر پنڈی ڈی سی نے جاری کر دیا. اب ہوا کیا کہ ڈیٹینشن آرڈر کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح ہدایت ہے کہ الیکشن کا شیڈول جاری ہو چکا ہے، تو اب یہ جو کم از کم ڈیٹینشن آرڈرز ہیں، یہ جو 3 MP کے ذریعے جو آرڈر نکالے جاتے ہیں ان کو رکنا چاہیے. تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے بڑا ایک سبز باغ دکھائے کورٹ کو، سپریم کورٹ کو، کہ آپ بے فکر رہیں، ہم منصفانہ کام کریں گے، ہم بالکل آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے. تو ہوا یہ کہ پھر ڈیٹینشن آرڈر جاری ہو گئے. اچھا، آج کا سین جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے ڈیٹینشن آرڈر تو واپس لے لیے گئے، لیکن کسی اور مقدمے میں شاہ محمود قریشی صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا. جیسے ہی ان کی روپکار آتی ہے اور وہ آزادانہ طور پہ فیل کرتے ہیں، جیسے گیٹ کے پاس آتے ہیں، میڈیا کھڑا تھا اور ان کی فیملی کھڑی تھی اور پولیس والوں نے ان کو ایک اور مقدمے میں اریسٹ کر لیا. اب اس مقدمے میں اریسٹ کیا گیا جس میں وہ بے قصور ہیں، بے گناہ ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو اریسٹ کرنے کا کہ یہ باہر نکلیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کریں گے، کیونکہ وائس چیئرمین ہے اور وائس چیئرمین جو ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب کے بعد اس کی پوری کمانڈ ہوتی ہے پارٹی کے اوپر. تو شاہ محمود قریشی صاحب کو نارمل آدمی نہیں ہے، وہ بڑے دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، بڑی دفعہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، بڑی وزارتیں انہوں نے انجوائے کی، بڑے منجے ہوئے اور سیاستدان ہیں، بڑے پولائٹ قسم کے سیاستدان ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست کے اوپر. تو یہ مقصد تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو دوبارہ اریسٹ کیا گیا. پولیس والوں نے دھکم پیل کی، شاہ محمود قریشی صاحب کو دھکے بھی دیے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بختر بند گاڑی میں ڈالا. بختر بند گاڑی میں جب ڈالا تو شاہ محمود قریشی صاحب نے ریزسٹ کیا اور باہر کھڑے ہو کے اعلان کیا اور بتایا کہ یہ مجھے ناجائز پکڑ رہے ہیں، سیاسی انتقام لے رہے ہیں، اس کے علاوہ میرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. یہ پولیس کے منہ کو خون لگ چکا ہے اور نگران حکومت جو ہے اس کے اوپر کمانڈ کر رہی ہے، اور وہ جو نامعلوم افراد ہیں، جو ایسے طاقتور قوتیں ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں پولیس والوں کو، یہ معاملہ یہاں پر نہیں ختم ہونا ہے. آج پاکستان تحریک انصاف ہے، آج عمران خان ہے اور شاہ محمود قریشی ہے، کل زرداری ہوگا، بلاول ہوگا اور اس کی بہن ہوگی اور وہ ساری ٹیم ہوگی، پرسوں نواز شریف ہوگا، مریم ہوگی، شباز ہوگا، حمزہ شباز ہوگا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اگر سیاسی انتقام کو روکا نہ گیا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ جمہوریت والی پھر کہانی ختم ہو جائے گی. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس بار آپ کی لاٹھی ہے، بھینس آپ کی ہے، اگلی بار کسی اور کی لاٹھی ہوگی، بھینس وہ پھر آپ کی سیدھی کر لے گا اور ساتھ میں سنڈے کٹے بھی سیدھے کرے گا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے اس بھائی کے چینل کا بھی خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.